السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل سلطنت عثمانیہ ٹی وی۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے پچھلی ایپیسوڈ کے اختتام پر دیکھا کہ گلداروں حمزہ اور عبد الرحمن کے ساتھ ساتھ روشان اور نورگل کو بھی قبیلہ بدر کر دیتا ہے، جس پر نورگل اور روشان کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ گلداروں اور تیمور کے قبیلہ پہنچنے پر جب نورگل اور روشان کی قبیلہ بدر ہونے کی خبر حائمہ خاتون کو ملتی ہے تو وہ بہت غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ تم نے بالکل ٹھیک نہیں کیا، انہوں نے ہمارے قبیلے کے لیے بہت کچھ کیا۔ وہ ارطغرل کے بہادر اور وفادار سپاہی تھے، اور دوسری طرف روشان اور باقی سپاہی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اب سے ہر روز منگولوں کو ماریں گے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہوگا۔ کوچبش بارٹلو کو ایک چاقو دیتا ہے تاکہ وہ رسیاں کاٹ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ اتنے میں گلداروں قید خانے میں آ کر کوچبش کو باہر بھیج دیتا ہے اور بارٹلو کو مار کر اس سے پوچھ گچھ کرتا ہے۔ دوستو، ایپیسوڈ نمبر 9 کے پرومو میں بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حائمہ خاتون سلجان اور عالیہ خاتون کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اور حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ ہمیں اتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مگر ارطغرل کی شہادت کے بعد ہماری مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اور مزید کہتی ہیں کہ اب سے سلجان خاتون تمہارے ماتحت کام کرے گی، اور جو خواتین کام چھوڑ کر چلی گئی ہیں میں نے ان سے بات کی ہے، کل سے وہ پھر سے کام پر آئیں گی۔ مگر ایک بات یاد رکھنا کہ کئی قبیلے کی خواتین بہت خوددار ہیں، اگر تم نے ان کو تنگ کیا یا پریشان کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ سارا کام تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی کے دونوں بچوں کو منگول لے گئے مگر تم نے ان کا ساتھ دیا، اس لیے اب تم پر بہت ذمہ داریاں ہیں اور تمہیں ان کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ نویان اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ سعادتین کوپیک اب تک کیوں نہیں آیا، جس پر اس کا ساتھی اسے بتاتا ہے کہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ سکتے اور انہوں نے معذرت کی ہے، جس پر نویان کو غصہ آتا ہے اور اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ سعادتین کوپیک کو جا کر کہہ دینا کہ اگر اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو اس زمین کو اس کے لیے جہنم بنا دوں گا۔ اتنے میں روشان اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آ کر بیٹھتا ہے تو نویان ان سے کہتا ہے کہ میں ایک تاجر ہوں، اور جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کئی قبیلے کے جنگجو ہیں تو وہ ان سے کہتا ہے کہ میں تمہارے سردار سلیمان شاہ کو بھی جانتا ہوں، جس کو سن کر روشان ان کو اپنے ساتھ کھانے کے میز پر بیٹھنے کی دعوت دیتا ہے اور آپس میں وہ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اور نویان کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قبیلہ بدر ہو گئے ہیں تو نویان ان کو پیشکش کرتا ہے کہ وہ میرے سامان کی حفاظت کریں، منافع آدھا کر لیں گے، جس کو سن کر سپاہی انکار کر دیتے ہیں۔ عالیہ خاتون تیمور کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ حائمہ خاتون اپنے شوہر کی طرح بہت ضدی ہیں، غصہ ٹھنڈا ہونے میں ان کو وقت لگے گا۔ اگر تم خود کو بہترین سپاہی کے طور پر منوانا چاہتے ہو تو تمہیں حائمہ خاتون سے بنا کر رکھنا ہوگی، اور اگر تم روشنی سے شادی کر لیتے ہو تو تمہارا کام اور آسان ہو جائے گا اور پھر تمام لوگ تمہاری بات سنیں گے۔ حائمہ خاتون سلجان اور روشنی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اور روشنی حائمہ خاتون سے کہتی ہے کہ گلدارو بھائی نے جو بھی کیا ٹھیک کیا، اور ہمارا قبیلہ پہلے جیسے طاقتور اور شان و شوکت والا نہیں رہا۔ اب ہم ان کے قبیلے میں آئے ہیں اور ان کی مرضی کو سننا ہوگا۔ گلدارو بھائی اور آپ نے مل کر اپنے سپاہیوں کی کمان تیمور کے ہاتھوں میں دی تھی۔ روشنی کے چلے جانے کے بعد سلجان خاتون حائمہ خاتون سے کہتی ہے کہ عالیہ خاتون نے پہلے گلداروں کو اپنی باتوں میں پھنسایا، اب وہ روشنی کو ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہیں۔ اس بات کو سن کر حائمہ خاتون کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ سلجان جو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے۔ نویان کے جانے کے بعد حمزہ نویان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے قبیلے کی بہت خدمت کی، گلدارو بھائی کے ساتھ بہت سی جنگیں لڑیں اور ان کا وفادار رہا،
مگر انہوں نے صرف تیمور کی وجہ سے میری بات نہ سنی اور مجھے غدار کہہ کر قبیلے سے نکال دیا۔ نویان حمزہ کو کہتا ہے کہ قبیلے والوں نے تمہاری قدر نہیں کی، اور وہ حمزہ کو کچھ سونا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد تم صرف میرے لیے کام کرنا، تمہیں اس کام کے لیے بہت سا سونا بھی دوں گا اور تمہاری بہادری کی قدر بھی کروں گا۔ غنی ترگت اور اس کے سپاہیوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو، میرے پاس تم سب کو خوش کرنے کے لیے ایک تحفہ ہے۔ نورگل اور اس کے سپاہی غنی کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور غنی ایک غار میں لے کر ان کو جاتا ہے اور ارطغرل سے ملاقات کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب، میں آپ کے سپاہیوں کو لے آیا ہوں۔ ارطغرل کے سپاہی ارطغرل کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ارطغرل کو تمام حالات سے واقف کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب دونوں قبیلے کے سپاہیوں کی کمان تیمور کے پاس ہے۔ ارطغرل ترگت سے شاہینہ کا معلوم کرتا ہے تو ترگت کہتا ہے کہ جب ہم محاذ پر تھے تو منگولوں نے شاہینہ کو زندہ جلا دیا اور اسے شہید کر دیا۔ یہ کہہ کر ترگت وہاں سے چلے جاتا ہے۔ نویان کے واپس آنے پر جب نویان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل بھی فرار ہو گیا ہے اور جو حملے کا منصوبہ بنایا تھا وہ بھی ناکام ہو گیا ہے، تو وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے اور تنگوت کو مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک ذمہ داری دی تھی، وہ بھی تم ٹھیک سے پوری نہ کر سکے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ تم میرے سپاہیوں کے کمانڈر ہو، اور ساتھ ہی دھمکی دیتا ہے کہ اب کی بار تم ارطغرل کو پکڑنے میں ناکام ہو گئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تم نے میرا بہت بڑا نقصان کیا ہے، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اتنے نااہل ہو تو کبھی بھی تم پر بھروسہ نہ کرتا۔ دوستو، یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 9 کا پرومو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔